अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज नावल से पहले मैं कहने के लिए आई हूँ कि 30 किस्तें हमारी पूरी हो चुकी हैं इस नावल की, और आज इस नावल को पूरा 1 महीना हो चुका है विदाउट गैप। वाह यार, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की पूरे महीने में। थैंक यू। आप लोगों ने तो कुछ कहना नहीं है, मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर देती हूँ। ओके, मैंने आपको हर रोज़ किस्त दी है जैसा कि आप सबको पता है, और आगे भी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि हमारे इस नावल में कम से कम कोई गैप ना आए। इंशाल्लाह ताला आगे भी नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो नावल है वो यूट्यूब के जितने भी मेरे नावल अब तक आए हैं वो सबसे हिट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती थी कि मैं जानती हूँ आप सब लोग चाहते हैं कि हमारा नावल थोड़ा लेंथी हो जाए, हमारी एपिसोड बहुत शॉर्ट होती है। सबने मुझे कहा है कि एपिसोड 20 मिनट की एपिसोड होती है तो बहुत छोटी होती है, तो ज़्यादा हो जानी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ 100-200 लफ्ज़ जितने मुझसे फालतू हो सकते हैं मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यार फिर भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक मेरा जो बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, मैं उसी के हिसाब से एपिसोड देती हूँ। तो लंबी किस्तें ना, वो भी रोज़, तो कितना मुश्किल आप खुद ही समझते हो। और बहुत मुश्किल है यार, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ अगर आप लोग चाहो तो। लेकिन ये है कि 2 दिन के बाद ना मेरे 15,000 से 17,000 व्यूज़ मेरे यूट्यूब के एपिसोड के चले जाते हैं। लेकिन अगर ये जो व्यूज़ हैं मुझे आप लोग रोज़ दो, यानी कि 1-2 दिन छोड़ कर क्यों भाई, अगर आप लोगों ने मुझे देना है, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो रोज़ क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो रोज़ एपिसोड दे रही हूँ। तो अगर आप लोग रोज़ मुझे इतने व्यूज़ दे रहे हो, 15 से 17,000 व्यूज़ अगर मुझे हर एपिसोड पर मिल रहे हैं, वो भी डेली मिल रहे हैं, लॉन्ग एपिसोड पे मिल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन में 2 एपिसोड दे सकूँ। तो अगर 2 नहीं भी दे पाती तो भी मेरी कोशिश होगी कि एक एपिसोड कम से कम 40 से 45 मिनट की तो हो। इससे ये होगा कि आपकी एपिसोड लॉन्ग हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और नावल भी इतना लंबा नहीं रहेगा जितना लंबा है ये नावल। तो ज़ाहिर सी बात है एपिसोडें कम हो जाएंगी, तो उस हिसाब से एक दिन में 2 एपिसोड्स आएंगी। तो 1300 लाइक तक आ चुके हैं मेरी एपिसोड पर। तो 1300 से 1500 लाइक्स भी चाहिए मुझे, बस अब व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे तो लाइक्स भी उस हिसाब से होने चाहिए यार। अगर मैं आप लोगों के लिए डबल मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि सब्सक्राइबर तो वैसे भी आप लोगों ने देने नहीं सब्सक्राइब करने में तो आप लोग बहुत ही वो काम कर रहे हो, बहुत गंदा काम कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग मेरी डिमांड पूरी कर सकते हो तो मैं भी डबल मेहनत करती हूँ यार। अगर मैं आप लोगों के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करूँ तो आप लोगों को भी तो कुछ तो बेनिफिट मुझे देना होगा ना। फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा कि अगर आपने मुझे उतने ही लाइक्स देने, उतने व्यूज़ देने, उतने ही कमेंट करने, और तो फिर तो मैं चाहे डबल मेहनत करूँ या फिर मैं 4 गुना मेहनत करूँ, मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं है। तो फ़र्ज़ करो कि अगर मैं कल 2 एपिसोड दे रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे व्यूज़ भी उतने ही चाहिए, ठीक है ना, लाइक्स भी उतने चाहिए, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो मेरी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो मुझे 2 एपिसोड पे बराबर लिखने में भी मज़ा आएगा यार। मैं तो अर्निंग के लिए यूट्यूब पे दे रही हूँ, ये सबको पता है यार। मुझसे ड्रामे नहीं होते कि मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ, यूट्यूब पे ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, बस पैसे मिलते हैं। तो तो अगर मैं कोशिश कर रही हूँ डबल एपिसोड देने की, तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि डबल उसकी एंगेजमेंट भी हो। यानी कि अगर मैं डबल मेहनत करूं तो आप लोगों को भी ना थोड़ा सा उधर से मुझे बेनिफिट देना होगा, मुझे डबल व्यूज़ देने होंगे, क्योंकि व्यूज़ पे पैसे मिलते हैं। तो अब हम आते हैं आज के एपिसोड पे। सबसे पहले हमारी विनर उन्जिला जुल्फ़िकार। जी हाँ यार, ये बंदी जीत रही है, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम लोगों की ना सारी मेहनत दरी की दरी रह जाएगी, ये बंदी ले जाएगी। इतना ज़बरदस्त रिव्यू देती है ना ये, तुम लोगों की छुट्टी होने वाली है, मैं बता रही हूँ। हिम्मत दिखाओ लड़कियों, ताशफीन निकल जाएगा हाथ से। वैसे क्या ख्याल है हम अपने वारी के लिए भी ना शुरू कर दें हल्की फुल्की सी मुकाबलाबाजी है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आज के एपिसोड रीड करते हैं। ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तो किस्त नंबर 31, तहरीर अरीज शाह। हेलो सर, मैं मैडम रोज़ का ड्राइवर बात कर रहा हूँ। रोज़ के फ़ोन नंबर से कॉल आते देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया था, लेकिन इसके ड्राइवर की आवाज़ सुनकर वो परेशान हुआ था। रोज़ अपना फ़ोन किसी को नहीं देती थी। इनका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसने हैरत से पूछा। सर, रोज़ मैडम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। इस वक्त हम क्लब में मौजूद हैं और मैडम वापस चलने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त इन्हें बहुत मुश्किल से एक साइड पर लेकर आया हूँ। पार्टी में मीडिया के लोग भी मौजूद हैं।
بہت بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اور سر، میڈم بار بار نشے کی حالت میں آپ کا نام لے رہی ہیں، بار بار ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سر میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑی مشکل سے میڈم سے پاس ورڈ پوچھ کر آپ کو فون کیا ہے۔ پلیز سر کچھ کریں ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج کل میڈم اپنے بریک اپ کو لے کر کافی خبروں میں ہے، وہ بول رہا تھا، جبکہ تاشفین تو پریشان ہو گیا تھا۔ تم مجھے لوکیشن سینڈ کرو، میں خود آتا ہوں، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ اگر کوئی بھی اسکینڈل بن گیا تو اس کی فلم پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور وہ اپنی فلم پر کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا تھا۔ اس کے فون بند کرتے ہی لوکیشن اس کے فون پر سینڈ ہو چکی تھی۔ اسے آرڈر دے کر وہ باہر فون سننے چلا گیا تھا، جبکہ اس نے بڑی ہمت سے نائٹی نکالی تھی، جسے پہننے کا سوچتے ہوئے بھی وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ پنک کلر کی یہ نائٹی دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، پہننے میں اتنی ہی بیہودہ تھی، کیونکہ سلک کی یہ نائٹی بالکل پلین تھی، جس پر سلیوز نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ انتہائی پتلی اسٹریپس کے ساتھ جالی کا اپر تھا اور اس کے ساتھ بھی سلیوز نہیں تھی۔ اللہ اللہ، یہ پہن کر میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ وہ شرم سے بےحال ہوتے ہوئے سوچنے لگی۔ پھر نظر اپنے دوپٹے پر پڑی۔ بازو کا حل تو نکل آیا تھا، لیکن نائٹی صرف گھٹنوں تک تھی۔ اس جالی میں سے تو میری ٹانگیں نظر آئیں گی۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ نہیں تاشفین، تجھے پہننا ہوگا اسے۔ اپنی کالج کی لڑکیوں کو بھول گئی، کیسے اد ننگی ٹانگیں لے کر گھومتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو غیر مردوں میں بھی کیسے مزے سے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور تو نے تو صرف اپنے شوہر کو دکھانا ہے۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا، لیکن یہ مشکل تھا۔ اس نے ایک اور نائٹی کو دیکھ کر سوچا، سچ یہی تھا کہ وہ اس کو پہننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور پہن کر کسی کے سامنے جانا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن اب وہ یہاں تک آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں مائرہ اب کہیں نہیں تھی۔ ایسے میں وہ اس کی کوئی بات رد کر کے اپنی آنے والی زندگی کو مشکل نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اسے سارے حق دے رہا تھا، اس کا بھی پیچھے ہٹنا بنتا نہیں تھا۔ اس نے خود کو یہ نائٹی پہننے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ پہننا اتنا مشکل تو ہرگز نہ تھا جو اسے وقت لگتا، لیکن اسے پہن کر اس شخص کے سامنے جانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، لیکن ہمت تو کرنی ہی تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو تاشفین اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ڈریس پر ڈالی اور سکون کا سانس لیا، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا واپس۔ پیروں کو چھوتی لانگ نائٹی اتنی بھی بیہودہ نہ تھی جتنا وہ سوچتی تھی، لیکن اگر اس کے اوپر اپر جیکٹ نہ ہوتی تو شاید اس کی سوچ بھی یہ نہ ہوتی۔ اس نے اپنے کندھوں پر ٹھیک سے اپنا دوپٹہ پھیلایا تھا۔ ابھی تک تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے برہنہ بازو بھی اسے کیسے دکھا پائے گی، حالانکہ دل تو یہ سوچ سوچ کر کانپے جا رہا تھا کہ جب وہ اسے اس حالت میں دیکھے گا تو وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا، اور وہ تو اتنا سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ اس سے آگے کے مراحل بھی طے کرنے ہیں۔
وہ تیزی سے واپس کمرے میں آیا، اپنی شرٹ پہننے آیا تھا، لیکن اسے واش روم کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر کھٹک گیا۔ وہ پنک کلر کی نائٹی میں انتہائی حسین لگ رہی تھی کہ وہ نظر پلٹنا ہی بھول گیا، جبکہ اس کے چہرے پہ چھائی گھبراہٹ اسے اس کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پیروں کو چھوتا اپر کاٹ اس وقت اسے اپنا سب سے بڑا رقیب محسوس ہوا تھا، لیکن شاید اس وقت وہی اسے بہکنے سے بھی بچا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ اس کا دوپٹہ پوری طرح سے اس کے شانوں پر پھیلا ہوا اس کے بازوؤں کو چھپا رہا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ تم نے اپنا سارا حسن مجھ سے چھپا کر رکھا ہے اور اب تم قسطوں میں دکھا دکھا کر میری جان لے رہی ہو، لیکن کوئی نہ، ہم بھی جان ہتھیلی پر لیے بیٹھے ہیں۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح۔ اس کے دوپٹے کو اچانک کھینچ کر اس نے دور پھینک دیا تھا۔ اس کا یہ عمل اتنا اچانک تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی، جبکہ اب وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بہکا بہکا انداز اسے نظریں نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا، اور اب وہ پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا، لیکن اس کی یہ معصوم سی بیوی اس کے ارادوں میں اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی، اور وہ بھی تو سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ آج اس شہر سے نکلنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اپنی دیوانگی کی مہر ثبت کر رہا تھا، اپنی شدتوں کو اس کے کندھے اور گردن پر بکھیرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو اتھل پھتل کر چکا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا نازک سا وجود وہ اپنی باہوں میں اٹھاتے اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے سمیٹنے کا نہیں بلکہ مزید بکھیرنے کا تھا۔ وہ تو اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹا کر اسے اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی خوشبو کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے وجود کی ساری تھکن اس میں اڈیل دینا چاہتا تھا، اور آج وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اس کا فون نہ بجتا۔ وہ ہوش میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے کیریئر کا تھا۔ اس کی سانسوں کو وہ آج بخشنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ اور پھر جیسے سب کچھ بدلا تھا، وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ تناوش حیرانگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سونا مت، میں 1 گھنٹے میں آنے کی کوشش کروں گا، اور اگر تم نے میرے آنے سے پہلے سو گئی نا تو ایسی نیند برباد کروں گا کہ ساری زندگی سو نہیں پاؤ گی۔ یہ نہ ہو کہ ایک رات کی نیند تم پر ساری زندگی کی راتوں کے لیے بھاری پڑ جائے۔ اس کی دھمکی میں بہت کچھ تھا جسے محسوس کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، لیکن اس نے صرف دھمکی پر بات ختم نہیں کی تھی، بلکہ اس کے لبوں پر انتہائی شدت سے جھکتے ہوئے اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی، لیکن وہ رحم کرنا جانتا کہاں تھا، یا اسے شاید اس پر ترس آتا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے ہونٹوں کا دشمن تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے سے ان کی سرخی مٹانے لگا۔ جان بوجھ کر دیا ہے یہ زخم، جب تک درد رہے گا تب تک نیند نہیں آئے گی، اور جب یہ درد مٹ جائے گا
तब तक मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए। वो इस दफ़ा नरमी से इसके लबों को चूमता तेज़ी से बाहर निकला था, क्योंकि अब अगर मज़ीद रुकता तो बहक जाता। जबकि अपने लबों पर नमी महसूस करके इसने अपना हाथ इन पर रखा था, और हाथ रखते ही खून की नन्हा सा कतरा इसके हाथों पर लग गया। शहंशाह ज़ुल्मत अपने लबों पर हाथ रख के वो इसे एक और लकब देकर बेड पर लेट गई। जब ढेरों शर्म ने आग घेरा तो इसी कंबल में मुंह छुपा गई। वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी। एक बहुत बड़े मैदान में इनका चॉपर लैंड हुआ था। इसे नीचे उतरने का इशारा करते हुए वो आगे बढ़ गया था, जबकि इनके उतरते ही चॉपर ड्राइवर वापस ले गया। वो यहाँ पहली दफ़ा नहीं आई थी, बल्कि बचपन में अपने बाबा के साथ वो एक दफ़ा पाकिस्तान आई हुई थी, लेकिन वो याद इतनी खुशगवार भी ना थी कि वो इन्हें याद रख पाती। सामने ही एक लैंड क्रूज़र खड़ी थी, जिसकी चाबी शायद इसके साथ लगी थी। वो ड्राइविंग सीट संभालता इसे बैठने का इशारा कर चुका था, और फिर इसके बैठते ही वो गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा गया। इसकी खामोशी इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जबकि अपनी बेबसी पर वो रो तक नहीं पा रही थी। इसीलिए खामोशी से वो ये सफ़र गुजार रही थी। इसकी खामोशी ऐसी थी जैसे इसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं, इस शख्स से भी नहीं जिसके साथ कुछ घंटे पहले इसका निकाह हुआ था। गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने आ रुकी थी, जो कि बेहद खूबसूरत था। बाहर से वो इतना खूबसूरत था तो अंदर से पता नहीं कैसा होने वाला था। इसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ था इस घर को अंदर से देखने का। वो गाड़ी का हॉर्न बजाता शायद दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था, और दरवाज़ा खुलते ही वो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लंबी राहदारी में लगे हसीन पौधे इस हवेली की राहदारी को और भी हसीन बना रहे थे। वो इतना शानदार बंगला था कि किसी भी देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती। मायरा हैरत से इस बंगले के गेट से घर तक का रास्ता नाप रही थी। इसे कभी वहमो गुमान में भी ये ख्याल ना आया था कि ताशफीन भी इतने अमीर घर से होगा। पोर्च में खड़ी 5 से 6 गाड़ियाँ इस बात की गवाह थी कि यहाँ हर इंसान को अपनी पसंद की सवारी मुयस्सर है। वो इसे करोड़ों की ऑफ़र यूं ही तो नहीं कर रहा था, लेकिन इतने अमीर घर की बेटी तनावश इतनी सादा तबीयत कैसे थी? ये सवाल इसके दिमाग में बुरी तरह से घर कर गया था जब अचानक गाड़ी रुकी और वो गाड़ी से निकलते हुए इसकी साइड पर आया था। वो इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले खड़ा इसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि वो हैरत से इसे देख रही थी। वो इसे इस तरह क्यों अहमियत दे रहा था, इसे समझ नहीं आया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो इसके पुरकशिश चेहरे के साथ बहुत भली लग रही थी। भैया, आपके साथ कौन आया है? इससे पीछे से 13 से 14 साला लड़के की आवाज़ सुनाई दी तो इसने मुस्कुराकर अंदर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया, जो हैरत से इसे देख रहा था। तुम्हारी भी भाभी आई है, जाओ मेरे खबरनामे अंदर जाकर खबर दे दो। इसके हाथ ना बढ़ाने पर वो खुद ही
اس کا بازو تھام کر اسے گاڑی سے نکال چکا تھا، جبکہ وہ لڑکا چلاتے ہوئے حویلی کے اندر بھاگا تھا۔ تیار ہو جاؤ، بہت سارے سوال جواب ہوں گے۔ میں نے تمہیں دیکھا، تم مجھے پسند آ گئی، میں تم سے نکاح کر کے تمہیں یہاں لے آیا۔ تمہاری فیملی بھی اس میں رضامند ہے۔ یہی کہانی تم نے سنانی ہے۔ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کارنامے میری فیملی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بابا کو میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے جاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتی اس کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تمہارے سارے کارنامے بتاؤں گی کہ تم نے گن پوائنٹ پر مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی سب کو پتہ چلے گی، اور پھر میں پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف رپورٹ کروں گی، اور پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کی کوئی بات ماننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ارادوں سے اسے آگاہ کرنے لگی۔ یہ پاکستان ہے میڈم، یہاں بے وجہ لڑکیاں گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اور میں تمہیں جیسے لے کر آیا ہوں، یہ بات تو میرے خیال میں کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلی ہوگی۔ ویسے اس گھر کا لان کتنا وسیع ہے یہ بھی تم دیکھ چکی ہو۔ اگر یہاں ایک قبر بن گئی تو کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ وہ قبر کس کی ہے۔ ہاں، لیکن فاتحہ ضرور پڑھیں گے لوگ گزرتے ہوئے۔ اس کا دھمکی دینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، حالانکہ اس کی دھمکی پر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، سمجھے میری بات کو، وہ کپاتے لہجے میں بولی، جبکہ اس کی کپاہٹ پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ کلب کے اندر داخل ہوا تو اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے روز کے فون پر ہی فون کیا تھا۔ ہاں، کہاں ہو تم؟ بتاؤ مجھے، میں کلب میں آ چکا ہوں۔ کس طرف آنا ہے مجھے؟ اس نے جلد بازی میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ جلدی سے جلدی گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی جان سے عزیز جان من اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ اسے مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا، جبکہ وہ خود ہی ابھی مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی واپس جا کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لینا چاہتا تھا، اور پتہ نہیں اسے یہاں کتنا وقت لگنا تھا۔ ویسے بھی جو درد وہ اسے دیکھ کر آیا تھا، اس کے بعد وہ سکون سے سو تو نہیں سکتی تھی، اور اس کا ارادہ بھی تو اس کی نیندیں اڑانے کا تھا۔ ڈرائیور سامنے آیا تو وہ تیزی سے ایک کلب کی پچھلی سائڈ پر آ گیا، جہاں کمرے بنے ہوئے تھے۔ سر، میڈم یہاں ہیں۔ ڈرائیور نے اسے بتایا تو وہ روز کو دیکھنے لگا، جو پوری طرح سے نشے میں دھت تھی۔ روز، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی یہ حالت، میرے خیال میں آپ نے ضرورت سے زیادہ پی رکھی ہے۔ چلیں میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں۔ تائش ڈارلنگ، تم یہاں آ گئے، میری جان، میرا بیبی، آئی لو یو سو مچ۔
آئی مس یو سو مچ. میں تمہیں یاد کر رہی تھی. میں آج سارا دن تم سے نہیں ملی. میں نہیں رہ سکتی تمہیں دیکھے بنا. آج سارا دن میں تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپتی رہی لیکن تم نہیں آئے. میں نے تمہیں فون کیا تو تم نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں. بس مجھے غصہ آ گیا اسی لیے میں یہاں چلی آئی اور پھر میں نے ضرورت سے زیادہ پی لی. وہ اسے شراب کی بوتل دکھاتے ہوئے نشے کی حالت میں بول رہی تھی جبکہ وہ تو اس کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. وہ بس جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا. اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کے کیریئر پر کالا دھبا لگا سکتی تھی اور وہ ایسی کوئی غلطی نہیں چاہتا تھا. اسی لیے اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل پھینکتا وہ اسے اٹھ کر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا. روز پلیز چلیں ہم یہاں نہیں رک سکتے ورنہ کافی مسئلہ ہو سکتا ہے. جلدی سے چلیں میرے ساتھ یہاں سے باہر نکلنا ہوگا. وہ بھی میڈیا والوں کی نظر میں آئے بنا. وہ اسے سمجھا رہا تھا حالانکہ یہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت سمجھنے اور سمجھانے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے. آئی لو یو. مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو. مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے تائش. تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا. میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی. وہ پوری کی پوری اس پر گری ہوئی تھی جبکہ وہ تو بس اسے چھپا کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا. وہ میڈیا میں نہیں آیا تھا. اسے بہت کم لوگ جانتے تھے اور آج جس طرح کی سچویشن تھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے ورنہ کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا تھا وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. لیکن اگر کل تک آپ لوگوں نے اس والی ایپیسوڈ پہ 20,000 ویوز کمپلیٹ کر دیے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کل 1 گھنٹے کی لانگ ایپیسوڈ دوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ آئے تو وہ ایک ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ کے برابر ہوگی. میری محنت کو دھیان میں رکھ کر کمنٹ کیجیے گا اور اگلی قسط کل 1000 لائکس پر ہی پوسٹ ہوگی. جیسے پچھلی قسطوں پر آپ لوگوں نے 1 لائک پورے کیے ہیں ویسے ہی آپ نے پورے کرنے ہیں. تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.